بارش پچھلے 2 گھنٹے سے لگاتار جاری تھی۔ بارش اور شام کے فصلوں نے مل کر ماحول کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ ایسے میں پریوش چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اسے شاذم سے ملنے جانا تھا۔ اسے شاید کوئی اہم بات اسے بتانی تھی۔ ایک نظر بابا جان اور اماں جان کے کمرے کی طرف ڈالی۔ ان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ موسم کی وجہ سے گھر کے سب ملازمین بھی اپنے اپنے سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ وہ چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے باہر آئی تو بارش تھوڑی سی ہلکی ہو چکی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اس نے بغیر دیکھے کال اٹھائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کون ہوگا۔ شاذم، تم تھوڑی دیر صبر نہیں رکھ سکتے؟ ایک دفعہ جب کہہ دیا کہ آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے آ جاؤں گی۔ تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ آخر کتنا وقت؟ 10 منٹ پہلے تم نے کہا تھا کہ تم آ رہی ہو اور ابھی تک آئی نہیں۔ اتنی اہم خبر سنانی ہے تمہیں؟ شاذم کے لہجے میں بے قراری محسوس کر کے وہ مسکرا دی۔ بس تھوڑا سا صبر کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ فون بند کر کے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ پرانی حویلی یہاں سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر ہی تھی، جہاں پر شاذم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آج ملنے کا موقع بڑے عرصے کے بعد ملا تھا اور شاذم کسی بھی صورت اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اصرار کر کے پریوش کو ملنے کے لیے بلا لیا تھا۔ وہ باہر نکل کر بھی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہی تھی۔ جس طرح کا موسم تھا، اسے امید تو نہیں تھی کہ کوئی گھر سے باہر نکلے گا، لیکن پھر بھی وہ محتاط تھی۔ جس وقت پریوش نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا تھا، فیروز خان کی زیرک نگاہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ شہر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ کئی دنوں سے اس موقع کے انتظار میں تھا کہ کب پری اپنے گھر سے باہر نکلے اور وہ اس کا پیچھا کرے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ گاڑی سے نکل کر وہ دبے قدموں سے پریوش کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے ابھی اپنا چہرہ مفرل سے ڈھانپ لیا تھا تاکہ وہ اس کی پہچان میں نہ آئے۔ پریوش نے پرانی حویلی کے اندر قدم رکھا تو فیروز خان ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ پرانی حویلی میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ یعنی میرا اندازہ درست تھا، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ پریوش نے اندر جا کر شاذم کو ادھر ادھر تلاش کرنے کی نیت سے نظریں گھمائیں۔ تبھی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا۔ وہ بے اختیار شاذم کے سینے سے لگ گئی، جلدی سے اس سے الگ ہوئی اور مصنوعی ناراضگی سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی؟ اور مجھے جلدی سے بتاؤ، تم نے ملنے کے لیے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ وہ بھی اتنے خراب موسم میں؟ شاذم رومانٹک ہوا، اس کی طرف جھکتے ہوئے کہنے لگا، بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں دیکھوں، اس لیے تمہیں بلوا لیا۔ کیا برا کیا؟ فیروز نے انگارے لٹاتی نظروں سے پری اور شاذم کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا کر دے۔ تو یہ وجہ تھی پریوش کی مجھ کو نظر انداز کرنے کی؟ اپنے خالہ ساز سے جو عشق لڑایا جا رہا ہے، آج تو یہ دونوں گئے۔ فیروز نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا کہ موبائل نکال کر ان دونوں کی ویڈیو بنا سکے، مگر پھر یاد آیا کہ موبائل تو وہ گاڑی میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ پری کو جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ بس بھاگ کر اس کے پیچھے چلا آیا اور اس صورتحال میں سے موبائل کا یاد ہی نہیں رہا کہ وہ گاڑی میں تھا۔ شاذم، پلیز بتا بھی دو کہ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ پری شاذم کی پرشوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ گئی اور جلدی کا شور مچایا، بتایا تو ہے کہ تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ اتنے عرصے سے نہ ہی تم سے کوئی بات ہوئی اور نہ ہی تمہیں دیکھا، تو بس اس وجہ سے بلایا۔ ہاں، مگر ایک بات اہم، اس سے زیادہ نزدیکی اور ان کو وقت دینا فیروز کے بس میں نہیں تھا۔ اچھا، تو تم دونوں یہاں پر یہ گل کھلا رہے ہو؟ وہ تیش بھرے لہجے میں بولتا ہوا جیسے ہی آگے آیا تو وہ دونوں فیروز کو دیکھ کر گھبرا گئے اور جلدی سے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ پری نے ہونک نگاہوں سے فیروز کو دیکھا۔ فیروز کو پتہ چلنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے خاندان اور پورے گاؤں میں پھیل جاتی۔ پریشان تو شاذم بھی ہو گیا تھا، مگر اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور فیروز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم کزنس ہیں اور آپس میں بات کر سکتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ چونک کر کہنے لگا، ایک منٹ، تم یہاں پر آئے کیسے؟ کہیں تم پریوش کا پیچھا کرتے ہوئے تو نہیں آئے؟ پری نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ فیروز اس حد تک بھی اس کے پیچھے ہو سکتا تھا، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فیروز نے آگے بڑھ کر شاذم کا گریبان پکڑ لیا، اگر یہ تمہاری کزن ہے تو میری بھی کزن ہی ہے، اور میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اتنے خراب موسم میں تنہائی میں میری کزن سے ملو اور اس پر بری نظر ڈالو۔ یہ الفاظ سن کر شاذم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دھکا دے کر فیروز کو پیچھے کیا۔ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ میں پریوش پر بری نظر کیوں ڈالوں گا؟ نظریں اور نیت تو تمہاری غلط ہے، تبھی تو پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ تمہیں تو اب میں سبق سکھاتا ہوں۔ فیروز نے غصے سے کہہ کر شاذم کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تو وہ بھی طیش میں آ گیا اور اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال لیا۔ اب دونوں آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے اور پریز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کو کیسے چھڑوائے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، کاش وہ یہاں پر آتی ہی نہ، ورنہ ان دونوں میں لڑائی ہوتی۔ وہ بہت ڈر رہی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ اس خراب موسم میں یہاں پر آئی ہے تو اس کی اور اس کے ماں باپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔
इसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खुदा के वास्ते बस कर दो तुम दोनों, एक दूसरे की जान लोगो क्या। इसने बड़ी मुश्किल से इन दोनों के बीच आकर एक दूसरे से दूर किया। इतनी सी देर में ही दोनों का हुलिया बिगड़ चुका था। शाजिम के होंठ से खून बह रहा था तो फ़िरोज़ की नाक से। फ़िरोज़ जाने के लिए पलटा लेकिन पीछे मुड़कर बोला, मैं अभी और इसी वक्त जाकर चचा जान समेत सबको खबर करता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर क्या क्या छुप छुप कर मिल रहे थे। परी के तो होश ही उड़ गए। वो मिन्नत भरे लहजे में कुछ कहने लगी कि शाजिम ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया और फ़िरोज़ से बोला, तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि अपनी ज़ुबान बंद रखो और हम दोनों के रास्ते में मत आओ, वरना जो तुम कहने वाले हो वही मैं कह दूँगा कि यहाँ पर परिवश को अकेले में धोखे से तुमने बुलाया था और मैं इत्तफ़ाक़न यहाँ पर आ गया और तुम्हें रोकने के चक्कर में हम दोनों की लड़ाई होगी। फ़िरोज़ ने फटी फटी निगाहों से इसको देखा और कहा, तुम जानते हो कि यह झूठ है और कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। शाजिम अब इसकी कमज़ोरी पकड़ चुका था। मज़े से सर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ लेकिन जब परी गवाही देगी कि जो मैंने कहा है वही सच है तो फिर सोचो कौन यकीन करेगा। फ़िरोज़ समझ गया था कि बाहर जाकर शोर मचाने और वावेला करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे परी को हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। चंद दिन बाद की बात थी जब अम्मा जान ने आकर परी को इतला दी कि तुम्हारे ताया और ताई आ रहे हैं। खुदा खैर करे, मुझे तो लगता है कोई और ही मामला है। परी ने उलझ कर पूछा, कैसा मामला? ताया तो अक्सर आते ही रहते हैं। अम्मा जान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, लेकिन आज उनका आना किसी और मकसद से है। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी। परी का दिल डूब गया। अम्मी, जो मैं समझ रही हूँ क्या वही बात है? वो मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं? अम्मा जान ने लब भींच कर इसे देखा। मेरा ख्याल है वो फ़िरोज़ के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। और ये सुनकर परी का दिल डूब गया। तो आप क्या करेंगी? अब्बा जान का फ़ैसला क्या होगा? अम्मा जान प्लीज़, मुझे फ़िरोज़ जैसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी। अम्मा जान ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे मालूम है कि मुझे क्या जवाब देना होगा। अगर वो किसी फ़िरोज़ की बजाय महरोज़ का रिश्ता लेकर आते तो फिर भी कुछ सोचा जा सकता था। दोनों भाई हैं लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन देखते हैं क्या करना है। अब गहरी सांस भरकर वो वहाँ से चली गई और मुलाजिमिन को हदायत देने लगी। परी अपने कमरे में आगे इधर से उधर टहलने, वो सख्त परेशानी का शिकार लग रही थी। इस दिन के बाद से शाजिम भी कोई राब्ता नहीं हुआ था। आधे घंटे के बाद मुलाजमा ने आकर इसे इत्तला दी कि आपके ताया और ताई आ चुके हैं, तो जल्दी से वो नीचे भाग गई। बैठक में जाने की बजाय वो बाहर ही खड़ी रही ताकि अंदर से आने वाली आवाज़ें सुन सके। इसकी अम्मी का अंदाज़ा दुरुस्त था। ताया जान इसके फ़िरोज़ का रिश्ता लाए थे। परी का दिल धड़कने लगा। अगर से इसकी अम्मी राज़ी नहीं थी लेकिन फ़ैसला तो बाबा जान का ही होना था। इसने अपनी समाते बाबा जान की आवाज़ पर मरकूज़ कर दी, जो अपने बड़े भाई से कह रहे थे, भाई जान मुझे माफ़ कर दे, लेकिन हम फ़िरोज़ के साथ अपनी बेटी परिवश की शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने परिवश का रिश्ता पहले ही तय कर दिया है। ये सुनकर जहाँ ताया जान चौंक गए थे, वहीं परी के कदमों तले से भी जैसे ज़मीन ही निकल गई कि बाबा जान ने अचानक और इससे बग़ैर पूछे इसका रिश्ता कहाँ पर तय कर दिया। भाईजान, मैं आपको इसके बारे में बताने ही वाला था। परिवश के खालाजाद शाजिम को तो आप जानते ही हैं, कितना अच्छा लड़का है। एक हफ्ते पहले ही इसके वालिद ने शाजिम के लिए परी का हाथ मांगा था, तो मैंने इनको हाँ कर दी, लेकिन ये बात अभी हम दोनों के ही दरमियान थी। हमारी बीवियों तक को भी खबर नहीं थी। आपके सामने ही मेरी बीवी को ये बात पता चल रही होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि वो बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ता लेकर आएँ तो तभी सारे ख़ानदान को बताया जाए। परी का दिल चाहा कि वो इधर खुशी के मारे भंगड़ा डालना शुरू कर दें। इसके दिल की मुराद भर आई थी। बगैर किसी मुश्किल और परेशानी के इसका मनपसंद जीवन साथी से मिल रहा था। इसे और क्या चाहिए था? फ़ौरन अपने कमरे में भागी ताकि सजदा शुक्र बजा ले। परी और शाजिम के निकाह की तारीख रखी जा चुकी थी। परी की अम्मी और बाबा शादी की शॉपिंग करने शहर गए थे। वो घर में अकेली थी जब मुलाजमा ने आकर इसे इत्तला दी कि ड्राइंग रूम में फ़िरोज़ आकर बैठा हुआ है। परी को बहुत गुस्सा आया कि अभी इसके आने की कोई वजह नहीं बनती तो वो क्यों आया है। खैर अब इसे जाकर देखना तो था ही। जैसे इसके ड्राइंग रूम में कदम रखा, फ़िरोज़ गुस्से से आगे बढ़ा और इसका बाजू दबोचे हुए कहा, तुमने मेरे रिश्ते से इनकार करके शाजिम के रिश्ते को हाँ क्यों की है? परी ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और इसको पीछे धक्का देते हुए कहने लगी, मुझसे थोड़ी तमीज़ से बात करो, थोड़ा फासला रख कर। शायद तुम भूल गए हो कि हमारे यहाँ औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है। फ़िरोज़ ने इस्तसाई अंदाज से इसे देखा और कहा, तुम जैसी लड़की के साथ ऐसा ही रवैया रखना चाहिए जो चोरी छुपे जाकर लड़कों से मिलती है। परी ने उंगली उठाकर इसे वार्निंग दी, तुम्हें जो बात करनी है वो करो और यहाँ से जाओ। फजूल बात अगर की तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। फ़िरोज़ ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए फिर से अपना सवाल दोहराया,
تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے شاذم کے رشتے کو ہاں کیوں کی ہے؟ کیا ہے اس کے پاس سوائے دولت کے، روٹی کے؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، نہ تو اس کے پاس زمین اور جاگیر ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار۔ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ گھر، گاڑیاں، جائیداد، زمین، پیسہ اور پاور۔ پریوش نے اس کی بات کاٹ کر کہا، محبت، مجھے شاذم سے محبت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس سے شادی کر رہی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے چکی ہوں، تو تم جاؤ یہاں سے۔ اب کہ فیروز نے اپنا رویہ بدل کر تھوڑی لچک دکھائی اور کہنے لگا، پری میری بات کو سمجھو، تم اس کی باتوں میں آ کر اس کا شکار بن رہی ہو، محبت میں بھی تم سے بہت کرتا ہوں، تو بس اس کے رشتے سے انکار کر دو۔ وہ کچھ زیادہ ہی پاس آ گیا تھا، پری کے ہاتھ پکڑ کر محبت کی بھیک مانگنے لگا، اور بس یہیں پر پری کے صبر کی انتہا ہوگی۔ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں گارڈز کو بلواؤں؟ تو اب تم گارڈز کو بلواؤ گی، جاؤ بلواؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ غصے میں اپنا آپا کھو رہا تھا، پری کو مجبوراً گارڈز کو آواز دینی پڑی، اور اس کو لے کر جاؤ اور حویلی سے باہر کرو، اور جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی یہ شخص مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ حکم دے کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی، کھڑکی سے دیکھا کہ کیسے گارڈز اسے دھکا دے کر باہر نکال رہے تھے۔ ہرگز بھی اپنے چاچا زاد کزن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر فیروز کے رویے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے۔ شہنائیوں کی آواز فیروز کے کانوں پر پردے پاڑ رہی تھی، یہ شہنائیاں ساتھ والے گھر میں گونج رہی تھیں۔ آج پریوش کی مہندی تھی۔ فیروز نے غصے میں اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے جو چاہا وہ اسے نہ ملا ہو، لیکن اب زندگی میں پہلی بار اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی، تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ماں حمیدہ بیگم کمرے میں آئی تو اسے اس حال میں دیکھ کر افسوس کرنے لگی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس فضول لڑکی کے چکروں میں مت پڑو، اب دیکھ لیا کیسے ہمیں انکار کر کے اپنی خالہ کے گھر بسنے کو تیار ہو گئی ہے۔ فیروز اٹھ کھڑا ہوا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اس کی آج کی یہ ساری سجاوٹ اور سب تیاریاں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ فاروق خان کی دبنگ آواز کے سامنے وہ گھبرا گیا، بابا جان وہ میں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، بس تم کچھ نہیں کہو گے، اپنا سامان باندھو، تم ابھی اور اسی وقت شہر جا رہے ہو، میری بھتیجی کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد بے شک واپس آ جانا۔ پہلے ہی میں تمہارا رشتہ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ اگر تم کسی قابل ہوتے تو میں اپنے بھائی سے ناراض ہونے والا بھی بنتا کہ اس نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو ٹھکرا دیا، لیکن میں اس سے کس بات پر ناراضگی دکھاؤں؟ تم میں ہی کچھ گن نہیں ہے۔ 10 منٹ کے اندر اندر تم مجھے حویلی سے باہر نکلتے دکھائی دو، ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہہ کر رکے نہیں، پلٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو اس نے ایک نظر پڑی کہ سجے سجائے گھر کو دیکھا۔ ڈرائیور نے اپنے چھوٹے صاحب کو دیکھا اور دل میں بڑبڑانے لگا، چھوٹے صاحب کو یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے کہ پری بازی ان کے نصیب میں نہیں ہے، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ قسمت پری کے ساتھ کتنا برا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ گہرے سبز اور سرخ رنگ کا لہنگا پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، اور کیسے نہ لگتی، آج کا دن تو خاص دن تھا۔ اس کی برسوں پرانی خواہش پوری ہو رہی تھی، وہ خوب سجنا اور سنورنا چاہتی تھی تاکہ اپنے پیا کے من کو بھا جائے۔ اگرچہ شاذم پہلے اس کا دیوانہ تھا، لیکن آج ایک بار پھر سے وہ اسے گھائل کر دینا چاہتی تھی۔ آج کی رات اس کی مہندی کی اور نکاح کی رات تھی۔ شاذم کی کال آئی تو اس نے شرارت سے کال کاٹ دی اور ہنسنے لگی، اس سے اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا تھا ایک بار پھر اسے آئی تو اس بار پریوش نے کال اٹھا لی، جلدی سے ویڈیو کال پر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ شاذم نے بیقراری سے کہا تو وہ منع کر گئی، میں نکاح سے پہلے میں تمہیں ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتی، نہ خود کو دکھا سکتی ہوں۔ جب تم نے بعد میں بھی مجھے ہی اپنا چہرہ دکھانا ہے تو ابھی کیوں نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ شاذم ضد کرنے لگا۔ شاذم کے پیچھے سے فائر کی آواز گونجی تو پری کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، یا اللہ خیر یہ پیچھے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، کچھ نہیں، یہ میرے دوست یار ہیں، ہم لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس کو ہمیشہ سے ہی ہوائی فائرنگ کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہاں کی قبائلی رسم ہے، اس لیے چپ ہو گئی۔ شاذم کے ساتھ دو چار اور باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ دل جانے کیوں ایک دم سے ہی گھبرانے لگا۔ کمرے میں ابھی کوئی بھی نہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی سب سہیلیاں سے تیار کر کے اب خود تیار ہونے گئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے باہر آ گئی۔ اماں جان نے اسے دیکھتے ہی اسے ڈانٹ کر، لڑکی تم اپنے کمرے سے باہر کیوں آ گئی ہو؟ جب تک مولوی صاحب تمہارا نکاح نہیں کر دیں گے تم کمرے میں ہی رہو۔ پری نے پریشان ہوتے کے ہاتھ پکڑے لیے، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اماں جان پتہ نہیں ایک دم سے ہی کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ پری کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی حالت کیسے بیان کرے۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، میرا بچہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ برا نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اسے دوبارہ کمرے میں چھوڑ گئیں۔ پری کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کیوں بے چین ہو رہا ہے۔
اس نے شاذم کو کال کی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پری نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اسے کالز کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی سہیلی نے آ کر اسے سمجھایا، پریوش کیوں پریشان ہو رہی ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوگے، جانتی تو ہو تم یہاں پر پریشان ہو رہی ہو، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں گے۔ مہندی کی رات لڑکے کتنا کچھ کرتی ہیں، کتنے مزے کرتے ہیں، شاذم بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہی سب کر رہے ہوں گے۔ فکر مت کرو، ویسے بھی آدھے گھنٹے تک مولوی صاحب آنے ہی لگے ہیں، پھر تم ہمیشہ کے لیے شاذم کے دلہن بن جاؤ گی۔ دوست نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا کر بھی نہ پائی۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا، میں انہیں کیا بتاؤں، مجھے خود بھی نہیں پتا مجھے تو کیا ہو رہا ہے۔ اس نے رومال سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچانک کسی وقت باہر سے شور اور ہنگامے کی آواز سنائی دی تو وہ دل پر ہاتھ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا وہم حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ پری سے بات کرنے کے بعد ہی جیسے وہ پیچھے مڑا تو رضا نے اس کا موبائل اچک لیا تھا۔ ارے بھائی، اب تم نے ساری زندگی بھابھی سے ہی بات کرنی ہے، موبائل کی جان چھوڑ دو، چلو آؤ۔ ہم لوگ آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کا مقابلہ کرنے لگے ہیں، تم میری ٹیم میں ہوگی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چھت پر چلے آئے جہاں پر پہلے سے ہی سب ہو رہا تھا۔ گاؤں کے سبھی لڑکے وہیں پر موجود تھے، کچھ اوپر چھت اور کچھ نیچے گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کرتے۔ نیچے شہروز کو لگی اسے کچھ علم نہیں ہو پایا۔ شہروز کی روز سے چیخ گونجی تو ماحول ایک دم ہی ساکت ہوا۔ ہر طرف یہی صدا گونجنے لگی، شاذم نے شہروز کو مار دیا۔ شاذم کے ہاتھ سے پستول نیچے جا گرا، اس کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ میں نے نہیں مارا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں میں نہیں مارا، یہ ایک حادثہ ہے۔ وہ چلاتے ہوئے نیچے بھاگا، باقی سب بھی شہروز کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ گولی اس کے دل کے مقام پر لگی تھی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ اتنی جوان موت پر سب کی آنکھوں دل سے آنسو بہنے لگے۔ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر شاذم چلانے لگا، نہیں میں نے اپنے دوست شہروز کو نہیں مارا، یہ تو میرے بھائیوں کی طرح تھا، خدا کا واسطہ ہے ایسا مت سمجھو، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ شاذم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے پلک جھپکتے ہی وہ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اس کے تو گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے نکاح کی رات ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب زندگیوں پر ایک دم سے اثر انداز ہو جائے گا۔ پریوش شاذم کے ہاتھوں سے شہروز کی جان چلی گئی۔ اماں جان کے منہ سے یہ سن کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ تو برا ہونے والا ہے، اماں آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ رونے لگی، چلانے لگی۔ اگرچہ یہ ایک حادثہ تھا لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ قبائلی علاقوں میں جان کے بدلے جان کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ شاذم کے گھر والے ہرگز بھی اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ قصاص ادا کر سکتے۔ پریوش کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ عنقریب اپنی محبت کو کھو دے گی۔ اس ایک حادثے نے کئی زندگیوں پر اثر کیا تھا۔ تایا جان کو تو یہ سنتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کہ ان کا لاڈلا بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ پری کے بابا جان انہیں لے کر شہر روانہ ہو گئے۔ مہندی والی رات ماتم اور سوگ میں بدل چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خوشیوں کی مدت اتنی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو وہ سب خواب پورے ہونے تھے جو اس نے اور شاذم نے مل کر دیکھے تھے۔ اس کی سہیلی ماریا باہر سے صورتحال کا پتہ کر کے آئی تو پریوش جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، بتاؤ باہر کیا صورتحال ہے؟ ماریا افسوس سے بتانے لگی، تمہارے تایا تو اسپتال میں ہوں گے لیکن ان کا بیٹا فیروز واپس آ چکا ہے۔ پری کو فیروز کے واپس آنے یا جانے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس نے بے چینی سے شاذم کے بارے میں پوچھا، مجھے بتاؤ وہ کیسا ہے، کس حال میں، ان کے گھر پر کیا ہو رہا ہے؟ ماریا رنجیدہ ہوگی، شاذم کا تو کچھ مت پوچھو، اس کا تو حال بے حال ہو گیا ہے۔ فیروز نے آتے ہی اس پر مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ شاذم لے کر رہے گا۔ پریوش رونے لگی، مجھے فیروز سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی، اسے تو موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ ہم دونوں سے لے سکے، تم دیکھنا وہ کسی بھی صورت اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ ماریا نے اسے تسلی دی، تم فکر مت کرو، سب جانتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، بس ایک بار تمہارے تایا ہسپتال سے آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پنچایت میں شاذم کے حق میں فیصلہ دے دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس وقت پری کی امی بھی چلی گئی، اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، فیروز نے پنچایت بٹھا لی ہے۔ پری نے اپنے ہاتھوں میں سر تھام لیا، اب شاذم کو کوئی نہیں بچا پائے گا، فیروز اسے نہیں چھوڑے گا۔ اماں جان میں شاذم کو یوں نہیں دیکھ سکتی، وہ دیوانوں کی طرح اٹھ کھڑی میں اپنی اماں کے کندھے تھام کر کہنے لگی تھی، آپ بابا کو بلائیں، انہیں کہیں آ کر شاذم کی جگہ وہ قصاص کی رقم ادا کر کے میرے شاذم کو چھڑوا لیں۔ اماں جان نے پری گلے سے لگا لیا، میری بچی میں مجبور ہوں، میں بھی تمہارے باپ کو یہاں پر نہیں بلوا سکتی، وہ اس وقت اپنے بھائی کے پاس ہے اور تمہارے تایا کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں کس منہ سے یہ کہتی اچھی لگوں گی کہ میرے بھانجے کو آ کر بچائے اور اپنے بھائی کو وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اماں جان کی بات بھی ٹھیک تھی، وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھی، اس وقت بری کے بابا کا ان کے بھائی کے پاس ہونا زیادہ ضروری تھا۔ پری نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر التجا کی، امی آپ میرا ایک کام کر دیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، میں پنچایت کا فیصلہ سننا چاہتی ہوں۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی کہ ہم دونوں
عورتوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، لیکن پری کے جنون کے آگے بے بس ہو گئی۔ اسے اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر چادر لے کر آ گئی۔ تمام یعنی شاہدین نے پنچایت کو معلوم ہوا ہے کہ شاذم نے ارادتاً تمہارے بھائی شہروز پر گولی نہیں چلائی، یہ بس ایک حادثہ تھا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جب تمہارے بابا تو یہاں پر موجود نہیں تو تمہیں ہی فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ فیروز نے لہو رنگ آنکھوں سے شاذم کی طرف دیکھ کر کہا، آپ لوگوں کو تو لگتا ہے ایک حادثہ ہے، لیکن جانے کیوں مجھے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر میرے بھائی کی جان لی ہے۔ شاذم چلا کر کہنے لگا، فیروز خان، اپنی دشمنی نکالنے کی خاطر اس تک نہ گر جاؤ کہ اپنے ہی بھائی کے خون کو اپنے مفاد میں استعمال کرو۔ یہ ایک حادثہ تھا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے جان بوجھ کر تمہارے بھائی کی جان نہیں لی۔ فیروز نے نفرت سے اسے دیکھ کر پنچایت کے سربراہ کو کہا، میں اپنے بھائی کا بدلہ چاہیے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ پری درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو کر یہ سب سن رہی تھی اور مسلسل شاذم کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سربراہ نے فیروز سے پوچھا، تمہیں کیسا انصاف چاہیے؟ یہ بتاؤ، جو تم چاہو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ شاذم کے چہرے پر اذیت کے رنگ پری اتنی دور سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ چپ ہو گیا۔ اب اس کی قسمت اور زندگی کا انحصار فیروز خان پر تھا۔ قسمت فیروز کے حق میں تھی تو وہ اس موقع سے فائدہ بھلا کیوں نہ اٹھاتا۔ کہنے لگا، جان کے بدلے جان، میں اپنے بھائی کے بدلے شاذم کی جان چاہتا ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو خون بہا میں یہ اپنی 7 سالہ بہن کو ملازمہ بنا کر ہماری حویلی بھیج دے۔ وہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں پر جیسے خنجر چل گئے تھے۔ سبھی گاؤں والے شاذم کی بے گناہی پر یقین بھی رکھتے تھے اور ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو سزا ملے، لیکن فیروز کی دوسری شرط بھی ناقابل قبول تھی۔ ایک 7 سال کی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیسے ہو سکتا تھا؟ شاذم نے بلند آواز سے کہا، میں دوسری شرط نامنظور کرتا ہوں۔ خبردار کسی نے میری بہن کا نام بھی لیا تو مجھے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو ونی نہیں کرنا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاذم کے منہ سے مرنے کا لفظ سن کر پری کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ سارے رسم و رواج کو بلائے طاق رکھتی ہوئی تھی۔ وہ پنجاب کے سامنے آ گئی تھی اور بلند آواز میں کہنے لگی، سب جانتے ہیں کہ میں شاذم کی منگ ہوں، ہماری شادی ہونے والی تھی، تو شاذم کی غیرت کے نام پر اس کی بہن کیوں؟ میں بھی ونی تو ہو سکتی ہوں اور شاذم کی جان بچانے کے لیے میں ونی ہونے کو بخوشی تیار ہوں۔ پری نے یہ سب کچھ فیروز خان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق یہ سن کر فیروز کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیل گئے تھے۔ پری نے نفرت سے زمین پر تھوکا، جیسے اسے کہا ہو کہ میں تمہارے نیچ پن کی انتہا دیکھ رہی ہوں کہ کیسے تم اپنے بھائی کی جان کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ شاذم نے غصے سے پری کی طرف دیکھ کر اسے ڈانٹا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ عورتوں کا یہاں پر کوئی کام نہیں، تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ پری اماں جان کے ساتھ اسے واپس کھینچنے کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے ہاتھ چھڑوا لیا اور پنچایت کے سربراہ سے کہنے لگی، آپ فیروز خان سے پوچھ لیں کہ اسے یہ شرط منظور ہے یا نہیں۔ شاذم کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ فیروز خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مجھے یہ شرط منظور ہے، اگر پریوش مجھ سے نکاح کر لے گی تو میں شاذم کی جان بخش دوں گا۔ شاذم چلانے لگا، تم ایسی بیوقوفی ہرگز نہیں کر سکتی، مجھے بچانے کی خاطر اس حد تک بھی مت جاؤ۔ پریوش، میں تمہیں ہرگز بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پریوش اچھے سے جانتی تھی کہ فیروز جتنا برا انسان ہے وہ ضرور شاذم کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، اور اس سے وہی کیا، اور اس کو شاذم کی جان بچانے کا واحد راستہ یہی نظر آیا اور وہ اس پر عمل کرنے کو تیار تھی۔ وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ جیسے ہی اس کے بابا ہسپتال سے آئیں گے تو وہ ہرگز بھی اس کو یہ قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسے جو بھی کرنا تھا اپنے بابا کے ہسپتال سے آنے سے پہلے پہلے کرنا تھا۔ میں پنچایت کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت آپ سب کی موجودگی میں میرا فیروز خان سے نکاح کر دیا جائے اور شاذم کو رہا کر دیا جائے۔ وہ شاذم کے پاس چلی گئی۔ شاذم نے ناراضگی سے دوسری طرف چہرہ کر لیا، لوگ محبت میں بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اگر تم نے اس نکاح کو روکنے کی ذرا بھی کوشش کی تو میں تمہاری قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ پریوش کی دھمکی نے شاذم کی زبان پر قفل لگا دیا۔ شاذم کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کسی اور کا ہوتے دیکھنا جتنا تکلیف دہ احساس تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے محبت جدا ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد پنچایت سے ہی وہ فیروز کے ساتھ رخصت ہو کر اس کی حویلی چلی گئی، جہاں خاموشی اور سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا، کیونکہ تائی جان بھی ہسپتال میں ہی تھی۔ فیروز اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا، اب بتاؤ پریوش، اب مجھ سے دور کیسے جاؤ گی؟ اب تو تم میری بیوی بن گئی ہو۔ پری نے نفرت سے اسے دیکھا، یہ تم جیسے گھٹیا انسان کی ہی یہ خصلت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنی بیوی بنا لے۔ فیروز نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، اب تم میری صرف کزن ہی نہیں میری بیوی بن چکی ہو، تو اپنی زبان میرے آگے بند ہی رکھنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے اپنے بھی تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ پری کو اس کے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔
اس کی نزدیکی سے بہت بری لگ رہی تھی، لیکن یہ سودا اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا، تو اب وہ انکار کرنے یا پیچھے ہٹنے کا جواز نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے خود کو فیروز کے حوالے کر دیا۔ فیروز نے اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح تک کو بھی اندر سے رون ڈالا تھا۔ اگلی صبح سے آنسو بہاتے دیکھ کر فیروز کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سنا ہے کہ میاں بیوی میں قربت ہو جائے تو ان کے درمیان محبت بھی ہو جاتی ہے، دیکھنا بہت جلد تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو جائے گی، اس نے پری کے ماتھے پہ پر آئی بالوں کو لٹکو پیچھے کرتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ پری، میں نے نفی میں سر ہلایا، ناپسندیدہ شخص کی قربت کبھی محبت میں نہیں بدل سکتی۔ تم میرے جسم تک تو رسائی حاصل کر سکتے ہو، لیکن میرے دل پر لکھا شاذم کا نام کیسے مٹاؤ گے؟ میں اس سے محبت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ فیروز یہ سن کر بے قابو ہو گیا اور پھر سے تھپڑ پڑی کے چہرے پر رسید کیا۔ تم مجھے جتنا مرضی مار لو، جو مرضی ظلم کر لو، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ میں شاذم سے ہی محبت کرتی رہوں گی۔ تم محبت کیا نفرت کے بھی لائق نہیں ہو، نفرت بھی انسانوں سے کی جاتی ہے، اور تمہیں تو انسان کہتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ فیروز اس بات پر اسے بھرپور جواب دینے ہی والا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک پر ملازمہ اندر آ کر کہنے لگی، چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا، بڑے صاحب کو ہسپتال سے چھٹی ملی ہے اور وہ سب آنے والے ہیں۔ فیروز نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور پری کو دیکھ کر کہنے لگا، تمہارے ساتھ تو آج کی رات پھر سے حساب چکتا کروں گا، اور اب تم اپنے آپ کو تیار کر لو، تمہاری ہر رات میں نے برباد نہ کی تو میرا نام بھی فیروز خان نہیں۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ فیروز کے کمرے سے جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ غسل کر کے تھوڑا سا بہتر محسوس ہوا تو وہ آگے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس نے شاذم کی جان بچانے کے لیے جذباتی فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر ایک ہی رات میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی کس قدر عذاب کا شکار رہے گی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شاذم کی خیریت تو معلوم کرے، لیکن وہ اپنا موبائل گھر پہ ہی چھوڑ آئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ نیچے آئی، لینڈ لارڈ سے اپنی اماں جان کے نمبر پر کال کی۔ امی کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ غصے سے کہنے لگی، مجھے ماں مت کہو، مجھ سے پوچھے بغیر اور بغیر بتائے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ تم نے سوچا بھی ہے کہ تمہارے بابا جب آئیں گے تو میں نے کیا جواب دوں گی؟ پری نے بیزاری سے کہا، اماں جان، ابھی میں آپ کا لیکچر سننے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہوں، مجھے بتائیں کہ شاذم کیسا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں ابھی بھی شاذم کی پڑی ہے؟ ماں اور باپ کی اہمیت تمہاری نسلوں میں ہے بھی کہ نہیں؟ آج سے مر گئی تمہاری ماں تمہارے لیے، مجھے کال مت کرنا۔ انہوں نے غصے سے فون رکھ دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو بغیر اعتماد میں لیے اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل لیا تھا کہ ان کو غصہ آنا تو فطری ہی تھا۔ وہ شاذم کو کال تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی خیریت معلوم کرنے کا یہی راستہ تھا۔ اس نے شاذم کے نمبر پر کال ملائی تو نسوانی آواز سن کر وہ چونک اٹھی۔ خالہ، یہ آپ ہیں؟ شاذم کا فون آپ کے پاس کیسے ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھر آ گیا نا؟ ایک ہی سانس میں اس نے کئی سوال کر ڈالے۔ خالہ کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ خالہ، مجھے بتائیں تو صحیح، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ خالہ روتے ہوئے کہنے لگی، پری کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، شاذم کیسے تمہاری جدائی برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے گل کر آتے ہی خودکشی کی کوشش کی، بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی ہے، ابھی بھی دوائیوں کے ذریعے اثر سو رہا ہے۔ پری، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ہنستے بستے گھرانے آخر کس مشکل میں پھنس گئے؟ ہمیں کس کی نظر لگی؟ وہ خود شاذم کی خودکشی کا سن کر اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ خالہ کو تسلی بھی نہ دے سکی۔ فون بند کرتے ہی جلدی سے کمرے میں گئی، چادر اوڑھی اور حویلی سے باہر آ گئی۔ اس وقت اسے کسی بھی ہوش نہیں تھی کہ کون کیا کہے گا۔ اس وقت اسے کوئی فکر تھی تو صرف شاذم کی۔ خالہ کے گھر آتے ہی وہ سیدھا شاذم کے کمرے میں گئی، وہ سو رہا تھا۔ خالہ نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ جتنی بڑی قربانی پریوش نے ان کے بیٹے کو بچانے کے لیے دی تھی وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، وہ ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ان دونوں کی آواز سے شاذم اٹھ گیا۔ پریوش کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کھل اٹھا، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی، تم میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کے اس کے قریب آتا، پری 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شاذم، میری شادی ہو گئی ہے اور میں تم سے صرف یہی کہنے آئی ہوں کہ تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو، اور خبردار، آج کے بعد اگر تم نے اپنی جان لینے والی حرکت دوبارہ کی، میرا نہیں اپنی ماں کا خیال کر لیتے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ان کو کون سہارا ہوتا؟ اور کیا تم میری قربانی کو رائے گا جانے دینا چاہتے ہو؟ تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے خود کو اس جانور کے حوالے کر ڈالا، اور اگر تم ہی اپنی جان لے لیتے تو میری اس قربانی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شاذم شرمندہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو، میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ تم اب فیروز کے نکاح میں جا چکی ہو۔ پریوش کہاں ہو؟ تم باہر نکلو۔ فیروز کی دھڑتی ہوئی آواز آئی تو وہ گھبرا گئی۔ جب وہ یہاں پر آئی تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں پر آئی ہوں؟ وہ بڑبڑائی۔ خالہ کے ساتھ باہر آئی تو فیروز نے ان کے سامنے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تمہاری ہمت ایسے ہوئی بغیر پوچھے بغیر
بتائے یہاں پر آ کر اپنے عاشق سے ملنے کی، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم پریوش پر ہاتھ اٹھاؤ؟ شاذم نے آگے بڑھ کر فیروز کا گریبان پکڑ لیا۔ فیروز نے شاذم کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اب یہ میری بیوی ہے، میں اس کو تھپڑ ماروں یا پیار کروں؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ فیروز پری کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا، اور شام بے بسی سے یہ دیکھ کر رہ گیا۔ شاذم کے گھر سے نکلتے ہی اس کا پہلا سامنا اپنے بابا جان سے ہوا۔ ان کو بھی ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے پیچھے یہاں پر کیا ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کو فیروز کے چنگل میں یوں دیکھ کر ان کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ فیروز، تم نے میری بیٹی کو یوں کیوں پکڑ رکھا ہے؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ فیروز نے دھکا دیتے ہوئے اس کے باپ کی طرف پھینکا۔ پوچھی اپنی لاڈلی بیٹی سے یہ اپنے عاشق سے ملنے اس کے گھر پر کیوں گئی تھی؟ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جانتی تھی جب اس کے باپ کو سچ پتہ چلے گا تو وہ شاید برداشت نہ کر پائے، اور وہ شاید تب اپنے باپ کی اس محبت و شفقت سے محروم ہو جائے جو اس وقت اسے مل رہی تھی۔ میری بیٹی جہاں مرضی جائے، جسے مرضی ملے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ فیروز، بابا جان کے یوں دھارنے پر فیروز ہنسنے لگا۔ میں کون ہوتا ہوں یہ اپنی بیٹی سے پوچھے۔ کل بھری پنچایت کے سامنے اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو میں اس کا شوہر ہوں، اور اس سے پوچھنے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ بابا جان کا ہاتھ بے اختیار پری کے سر سے نیچے گر گیا۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، شاذم کی جان بچانے کے لیے مجھے فیروز سے نکاح کرنا پڑا۔ فیروز نے ان کے سامنے پری کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گیا، جبکہ وہ وہاں پر ساکت کھڑے رہ گئے۔ بے حس و حرکت زندگی اب ڈگر پر آ چکی تھی۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ فیروز خان کی بیوی بن چکی ہے۔ تایا جان اور دائی جان کو بھی فیروز کے اس فیصلے پر شوق لگا تھا، مگر جتنا بڑا صدمہ وہ فیروز کی موت کی صورت جھیل چکے تھے، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سب کچھ فیروز کے حوالے کر دیا تھا، اور خود میاں بیوی اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے اور فیروز کو یاد کرتے سارا دن گزار دیتے تھے۔ فیروز واش روم میں تھا، اس کے فون پر بار بار کوئی کال کر رہا تھا۔ پری نے اگنور کیا اور اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ آخر جب پانچویں بار بیل بجی تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ پری الجھن سے سوچنے لگی۔ آر سیٹ لیا، اسکرین پر لگی یہ آر سیٹ کون ہے؟ کون لڑکا یا پھر لڑکی؟ اس سے پہلے وہ کال اٹھاتی کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو واش روم سے نکل آیا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کی بجائے خود کو ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا۔ پری کو محسوس ہوا کہ شاید وہ فون کی بیل سن کر ہی جلدی باہر نکلا ہے۔ تم ذرا باہر جاؤ، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ وہ حیران ہوتی کمرے سے باہر آ گئی۔ پہلے بھی کئی بار وہ فیروز کے فون پر اس آر سیٹ کی طرف سے کئی بار کال آتی دیکھ چکی تھی۔ ضرور یہ کوئی لڑکی ہے، اتنا اچھا تو یہ ہے نہیں کہ صرف ایک بیوی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے۔ اس نے باہر بھی کئی گرل فرینڈس رکھی ہوں گی جن کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا۔ چائے بناتے ہوئے پری مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے شوہر کی کسی اور سے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک شاذم کو اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی، اور یہ شادی اس کے لیے زبردستی کا سودا ہی تھا، ایک سمجھوتا ہی تھا جسے اس نے نبھانا تو تھا ہی۔ کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کا شوہر اس سے وفا کرتا ہے یا نہیں؟ وہ کچن میں ہی تھی جب ملازمہ نے اگر اطلاع دی کہ تایا جان کی عیادت کو آپ کی امی جان اور بابا جان آئے ہیں، تو وہ خوش ہوتی ہوئی بھاگ کر تایا جان کے کمرے میں گئی کہ اپنے ماں باپ کو مل سکے۔ اماں جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ اس سے ابھی تک ناراض تھیں، تاہم بابا جان نے اس کے سر پر پیار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیروز آیا تو بابا جان بولے، ہم اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں، امید ہے کہ تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ پری کو یقین تھا کہ وہ بالکل اعتراض کرے گا اور اسے ہرگز بھی جانے نہیں دے گا، اس لیے وہ بجھ کر رہ گئی تھی، مگر اس کے لیے یہ حیرت کا جھٹکا تھا جب فیروز نے کچھ بھی کہے بغیر ہاں میں سر ہلا دیا، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پری کو الجھا ہوا لگ رہا تھا، ایسے جیسے وہ خود چاہ رہا ہو کہ پری کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ اس کے آنے کی اطلاع سن کر شاذم بھی چلا آیا تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہوگی کہ بابا جان کیا کہیں گے کہ میں نے اسے یہاں پر بلا لیا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ بابا جان نے خود اس کو کال کر کے بلایا تو اسے حیرت ہوئی۔ انہوں نے سب کو بٹھاتے ہوئے پہلا سوال اس پر یہ کیا، کیا تم خوش ہو؟ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ خوشی کیا ہوتی ہے یہ تو ان کچھ دنوں میں وہ بھول چکی تھی۔ وہ اس کی خاموشی سے سمجھ چکے تھے کہ وہ کس حال میں ہے۔ پری بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب میں تمہیں مزید اپنی زندگی کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے بھائی جان سے بھی بات کی ہے، مجھے بہت امید ہے کہ وہ شاذم کو معاف کر دیں گے، جیسے ہی انہوں نے شاذم کو معاف کیا تمہیں فوری طور پر ہم نے فیروز سے طلاق لینی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا تم اس جنگلی جانور کے ساتھ مزید اپنے آپ کو ضائع کرو۔ وہ یاسیت سے مسکرائیں۔ بابا، آپ بہت آگے کا سوچ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں طلاق کا لفظ کتنا برا عمل سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تو طلاق کے بارے میں سوچا تک نہیں کہ کہیں میرے بابا جان کا سر نہ جھک جائے، اور آپ کو خود مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ پری کو اپنے بابا پر حیرت ہو رہی تھی، کیسے کیسے وہ اپنے قبیلے کے رواج سے ہٹ کر اس کے لیے یہ فیصلہ لے سکتی ہیں۔ اماں جان نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہمارے رواج میں تو یہ بھی نہیں تھا
کہ لڑکی خود اٹھ کر پنچایت میں جا کر اپنا نکاح کروا لے، وہ بھی تو تم نے کیا نا، تو اب تمہیں طلاق لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے غصے کے پیچھے چھپی ہوئی فکر مندی اور اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ اسے ان کے لیے کرواہٹ اور ان کا یہ انداز بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں غصے کی تھوڑی تیز ہے، لیکن وہ یہ امید رکھتی تھی کہ جلدی وہ اسے معاف بھی کر دیں گے۔ شاذم سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر ہمیں فیروز کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک سلوک نہیں کرتا، تو ہم سب گاؤں والوں اور پنچایت کو دکھا کر آسانی سے تمہارے لیے طلاق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اسی صورت میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ پر یہ ایک دم سے چونک گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں۔ میں نے کئی بار اسے چوری چوری فون پر کال کرتے ہوئے سنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور باہر اور عورتوں سے بھی ملتا ہوگا۔ شاذم پرجوش ہو گیا۔ پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ہمیں بس اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس پر نظر رکھنی ہے تاکہ اس کے خلاف یہ ثبوت مل جائے کہ وہ تم سے بے وفائی کر رہا ہے، تو پھر نہ ہی تمہیں کوئی کچھ کہے گا اور طلاق بھی آسانی سے مل جائے گی۔ بابا جان سوچتے ہوئے کہنے لگے، ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ صورت میں بھائی جان بھی ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے ہم اس کے خلاف ثبوت تلاش کرتے ہیں، پھر میں نے ثبوتوں کو بھائی جان کے آگے رکھ کر شاذم کے لیے معافی کی اپیل کروں گا۔ پری کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کا باپ اس کی پشت پر کھڑا ہے، اسے سہارا دینے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے، اور یہ احساس اس میں جیسے ایک نئی روح پھونک گیا تھا۔ وہ ایک نئی ہمت اور جذبہ لیے اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ تایا جان آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے اور زمین کے کاموں میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اس نے نامحسوس طریقے سے فیروز پر نظر رکھنی شروع کر دی کہ اسے کب اور کیسے سال میں کال کر جاتی ہے یا وہ کس وقت گھر سے باہر جاتا ہے۔ ایک دن پری نے چوری چوری اس کی بات سنی۔ وہ کال پر کسی سے کہہ رہا تھا، میں اب تمہیں مزید پیسے نہیں دے سکتا، میرے بابا جان ٹھیک ہو گئے ہیں اور انہوں نے زمین کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ اب وہ خود سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، تو میرے لیے گھپلا کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ ویسے بھی اب تک تمہیں بہت زیادہ پیسے دے چکا ہوں، یار سمجھا کرو نا۔ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تو دے دوں گا۔ جیسے ہی وہ کال کر کے ہٹا تو جلدی سے وہ الماری کی اوٹ میں ہو گئی۔ آخر یہ کس سے بات کر رہا تھا، کس کو پیسے دینے کی بات کر رہا تھا؟ وہ گھر سے باہر نکلا تو پری نے جلدی سے شاذم کو میسج کیا کہ وہ اس کا پیچھا کرے، کہ شاید اس کا پیچھا کرنے سے ہی کوئی ثبوت مل جاتا۔ لیکن انہیں ابھی تک مایوسی ہی ہو رہی تھی، کیونکہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ملتا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا کس لڑکی سے چکر ہے، کیونکہ ابھی تک وہ کسی لڑکی سے نہیں ملا تھا۔ اتنا تو اب وہ جان گئی تھی کہ یہ آر سیٹ نامی جو بھی ہے، یہ ہر کچھ دنوں کے بعد پھر اس کو کال کے پہلے پیسے منگواتا ہے، مگر کیوں یہ ابھی تک وجہ معلوم نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھا تو موقع پا کر وہ اپنے گھر پر چلی آئی، جہاں پر پہلے ہی اس نے شاذم کو آنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ سب مل کر یہی لائے عمل طے کر رہے تھے کہ کیسے اس کی جان فیروز سے چھڑوائی جائے۔ شاذم کا موبائل سینٹرل ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا۔ باتوں کے دوران اس کے فون پر بیل ہوئی تو پری ایک دم سے چونک گئی۔ اس سے پہلے شاذم کال اٹھانا، پری نے اس کا موبائل پکڑ لیا۔ واٹس ایپ پر کال آ رہی تھی اور اس کی نظر کال کرنے والے کی ڈی پی پر پڑی تھی۔ فوراً سے اس کے ذہن میں کچھ کلک ہونے لگا۔ اتنے میں کال بند ہو گئی۔ شاذم نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ ہوا کیا ہے؟ تم نے میرا موبائل کیوں پکڑ لیا؟ کیا تمہیں رضا سے بات کرنی ہے؟ ہنستے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ ڈی پی والا شخص کون ہے؟ شاذم کو اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے سنائی دیتے ہوئے محسوس ہوئی۔ وہ کندھے اچکا کر کہنے لگا، میرا دوست ہے رضا۔ تم کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ تجسس ہوا تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ ڈی پی اسی شخص کی ہے جس کا نام آر سیٹ سے فیروز کے موبائل میں سیو ہے۔ پری نے جیسے ان سب کی سماعتوں میں دھماکہ کیا تھا۔ بابا اور شاذم کو چونک رہ گئے تھے۔ کچھ الجھ کر وہ پوچھنے لگا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ پری کہنے لگی، سمجھ تو مجھے خود نہیں آ رہا کہ یہ کیسا عجیب اتفاق ہے۔ یہ رضا تمہارا دوست ہے، مگر لگتا ہے یہ فیروز کوئی خاص دوست ہے، کیونکہ اسی کو تو فیروز پیسے بھیجتا ہے۔ فیروز کے فون میں آدھی سے زیادہ کالز تو اسی ایک نمبر سے آتی ہے۔ شاذم نے اسکرین پر رضا کی ڈی پی کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ رضا میرا بہت اچھا دوست ہے، یہ فیروز کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پری غصے میں بولی، میں بے دھیان سے اس آر زیڈ نامی کانٹیکٹ کی ڈی پی دیکھی تھی، یہی ڈی پی لگی ہوئی تھی۔ فیروز کے موبائل میں بھی یہ کانٹیکٹ سیو ہے اور وہ اس سے مسلسل رابطے میں ہے۔ پاپا جان سوچتے ہوئے کہنے لگے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شاذم کا دوست فیروز سے رابطے میں رہے؟ کہیں کچھ ضرور بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ ہم یہ پتہ کیسے چلوا سکتے ہیں کیا گڑبڑ ہے؟ شاذم نے پری کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہے یہ سب پتہ کرنے کا، لیکن اس کے لیے پری کو ہوشیاری اور ہمت کی ضرورت ہے۔ وہ واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ حیرت والی بات تو یہ تھی کہ اب فیروز کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ کمرے میں ہے یا نہیں، اور ان دونوں وہ اپنی ہی پریشانی میں الجھا ہوا تھا۔
پری کمرے میں آئی تو وہ کچھ پریشان نظر آیا۔ اس نے منصوبے کے مطابق نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ پھر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، یہ سورج کہاں سے طلوع ہو گیا ہے جو پریوش صاحبہ مجھ سے پریشانی کا سبب پوچھ رہی ہیں؟ واؤ، یہ تو بہت بڑا مذاق ہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، میں سچ میں فکر کرتی ہوں، پوچھ رہی ہوں۔ پھر اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتی۔ تمہارے میرے بارے میں کیا خیالات ہیں میں اچھے سے جانتا ہوں، اور اب تمہارا یہ نرم لہجہ تمہاری کسی سازش کا نتیجہ ہے، یا ضرور تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اپنے لہجے کو تھوڑا اور نرم کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مجھے تم سے واقعی ایک کام تھا۔ تم نے تو مجھے موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن مجھے پاپا جان کو کال کرنی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اپنے موبائل سے مجھے ابا کا نمبر ڈائل کر دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ پہلے تو فیروز اسے منع کرنے لگا، پھر کچھ سوچ کر چچا جان کا نمبر ملا کر پریوش کو پکڑا دیا۔ بات کرتے ہوئے دانستہ وہاں سے تھوڑا سا دور آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے ملازمہ کا انتظار تھا۔ پلان کے مطابق 1 منٹ کے بعد ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ ملازمہ اندر آتے ہوئے فیروز سے بولی، آپ کو آپ کے بابا جان بلا رہے ہیں۔ پریوش نے باتوں ہی باتوں میں تایا جان کو زمینوں کے معاملات میں بے ضابطگی کی اطلاع دی تھی، اور اب وہ جانتی تھی کہ تایا جان فیروز کی کلاس لینے لگے ہیں، اور کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا۔ اس کے پاس بس یہی وقت تھا جس میں اس نے سب کچھ کرنا تھا۔ اس نے فیروز کا موبائل کھنگالنا شروع کر دیا، مگر مایوسی ہوئی کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے واٹس ایپ پر اپنی ساری چیٹس ڈیلیٹ کر رکھی تھی، کال ہسٹری بھی کلیئر تھی، کانٹیکٹ بھی RZ کے سوا سے کوئی مشکوک نمبر دکھائی نہیں دیا۔ نہایت دھیان سے موبائل کی جانچ پڑتال کر رہی تھی کہ کوئی تو ثبوت یا سراغ ہاتھ لگے، مگر کچھ بھی نہیں معلوم ہوا۔ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس نے شاذم کو کال ملائی اور ساری صورتحال بتائی تو وہ کہنے لگا، ایسا کرو تم اس کے واٹس ایپ کو اپنے موبائل پر لاگ ان کر لو۔ یہ اچھا آئیڈیا تھا۔ پری نے جلدی سے اپنے موبائل سے اس کے واٹس ایپ کو اسکین کیا اور اپنے موبائل میں اس کا واٹس ایپ لاگ ان کر لیا۔ اب وہ جس سے جو بھی بات کرتا وہ اس کو معلوم ہو جاتی۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ اپنی کارروائی کے سارے ثبوت مٹا چکی تھی۔ پھر اس کی واٹس ایپ اپنے موبائل پر لاگ ان کر کے اس نے RZ کے اگلے پریوش نے اپنے طرف سے ایک میسیج کیے اور فیروز بن کر بات کی، تو جو معلومات اس کو ملی وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ جب RZ نامی کانٹیکٹ سے پیسوں کا میسیج آیا تو پری نے جوابی میسیج کیا، اب میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، جو کرنا ہے کر لو، اور RZ کی طرف سے آنے والے پیغام نے ساری سچائی سے پردہ اٹھا دیا۔ اس کی طرف سے میسیج ملا، اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گے تو پھر میں بھی اپنا منہ بند نہیں رکھ پاؤں گا، میں بھی سب کو بتا دوں گا کہ وہ تم ہی تھے جس نے میرے ذریعے اپنے سوتیلے بھائی شیروز کا قتل کروایا اور الزام شاذم پر لگوا دیا۔ وہ تم تھے جو ایک تیز تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے کہ تمہاری پریوش بھی مل جائے اور تمہارا بھائی بھی تمہارے راستے سے ہٹ جائے۔ ان میسیجز کا پڑھنا تھا کہ پریوش کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے سن ہوئے بیٹھی تھی کہ فیروز کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھوں موبائل دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس موبائل نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم اسے جھوٹ بول رہی تھی، تم ابھی تک اپنے عاشق سے رابطے میں ہو۔ پری اٹھ کھڑی ہوئی، میں تو اپنے عاشق سے رابطے میں ہوں، تم بتاؤ کہ تم کس RZ نامی بندے سے رابطے میں ہو؟ فیروز بکھلا گیا، تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، ہاں میں کر رہی ہوں۔ یہ جو RZ نامی بندہ ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ رضا ہے اور یہ شاذم کا بہت اچھا دوست ہے، اور میں بھی یہ جان گئی ہوں کہ اسی کے ذریعے تم نے شیروز کی جان لی ہے۔ یہ سن کر فیروز کے سر پر تو جیسے کمرے کی چھت آن گری۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے راز تک پہنچ جائے گی۔ تم کتنے گھٹیا انسان ہو، اپنے بھائی کو بھی مار دیا اور اس شاذم کو پھنسا کر مجھ سے شادی کر لی۔ میں تمہاری اصلیت سب کو بتاؤں گی۔ فیروز نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب اسے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر پری کی گردن ہاتھوں سے دبوچ لی، میں تمہیں یہ راز بتانے کے لیے زندہ چھوڑوں گا تو تم کسی اور کو بتاؤ گے نا۔ پری نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کا دباؤ پری کی گردن پر بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ شاذم کے ساتھ آئی پولیس کو دیکھ کر فیروز نے پری کو چھوڑا۔ اتنی جلدی پولیس اور شاذم کا آنا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پری جلدی سے شاذم کے پیچھے جا کھڑی ہوگی۔ میں نے یہ سب پڑھتے ہی فوراً ساری ڈیٹیل شاذم کو بھیج دی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ پولیس کو لے کر یہاں پر آ جائے، کیونکہ تم جیسے انسان سے واقعی کچھ بعید نہیں کہ اپنے فائدے کی خاطر جانے کے حد تک چلا جائے۔ فیروز نے اپنے آپ کو چھڑوانے اور پولیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ تایا اور تائی کو جب ساری حقیقت پتہ چلی کہ فیروز ہی تھا جو سب کے پیچھے تھا اور وہ شادی میں اس کا کوئی قصور نہیں، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور دکھی بھی کہ کیسے ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کی جان لے لی۔ پولیس نے جب فیروز سے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس نے ایسا جاگیر اور زمینوں کے لالچ میں کیا تھا۔ اس کا باپ شہروز کو سارا بزنس اور جاگیر دینے والا تھا اور اسے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی، تو اس نے اپنے سوتیلے بھائی کو ہی راستے سے ہٹا دیا۔ اکیلا اور واحد
وارث بن جائے اور الزام بھی شاذم پر آ جائے۔ پریوش کی حاضر دماغی نے فیروز کو اس کے اصل انجام تک پہنچا دیا۔ اب اگر وہ فیروز سے طلاق بھی لے لیتی تو گاؤں برادری میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرنے والا تھا۔ آنے والے وقت نے دیکھا کہ پریوش ایک بار پھر سے دلہن بنی اور اب کی بار بارات شاذم لے کر گیا اور سب کے سامنے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لایا۔ ان کی سختی اور آزمائشوں کے دن بالآخر ختم ہو گئے تھے اور اب ایک پیار بھری زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔